اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بنی اسرائیل کے 70,000 ایسے انسان جن کو ایک دم سے موت کی نیند سلا دیا گیا۔ ان 70,000 انسانوں نے کون سا ایسا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے ان کو مردہ بنا دیا گیا؟ یہ لوگ کون تھے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیوں کیا؟ اور یہ لوگ کتنی دیر تک موت کی نیند سوتے رہے؟ جب ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا گیا تو یہ لوگ جو بھی کپڑا پہنتے وہ کفن کیوں بن جاتا؟ اور ان 70,000 لوگوں میں سے جلے ہوئے مردے کی بدبو کیوں آتی تھی؟ اور کیا آج کے دور میں بھی ان کی نسل موجود ہے؟ اور کیا آج کے دور میں بھی ان سے جلے ہوئے مردے کی بدبو آتی ہے؟ پیار دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیار دوستو، اس قوم کا واقعہ انتہائی نصیحت امیز واقعہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ بقرہ کے اندر بیان فرمایا ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھنے والے تیسرے وہ برگزیدہ نبی ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہت زیادہ خدمت کی اور آپ کی صحبت سے فیض یاب ہوئے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حزقیل علیہ السلام کو منصب نبوت پر فائز فرمایا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا لقب ابن العجوز ہے اور آپ کو ذوالکفل بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام اس عمر میں پیدا ہوئے جس عمر میں آپ کی والدہ محترمہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی، اسی وجہ سے آپ کو ابن العجوز یعنی بڑھیا کے بیٹے کہا جاتا ہے۔ اور حضرت حزقیل علیہ السلام نے 70 انبیاء کرام کو اپنی کفالت میں لے کر ان کو قتل سے بچایا تھا جن کے قتل پر یہودی تلے ہوئے تھے، اسی وجہ سے آپ کو ذوالکفل بھی کہا جاتا ہے۔ اور آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل ہونے سے محفوظ رکھا اور آپ برسوں زندہ رہ کر دین کی خدمت کرتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام دنیا تک پہنچاتے رہے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں ان 70,000 افراد کی جن کو موت کی نیند سلا دیا گیا اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان کو کیوں زندہ کیا گیا۔ پیارے دوستو، یہ 70,000 بنی اسرائیل کے لوگ حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم میں سے تھے۔ یہ لوگ حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں آباد تھے اور اس شہر کے اندر طاعون کی بیماری پھیل گئی تھی۔ پیارے دوستو، اس وبا کے پھیل جانے کی وجہ سے ان لوگوں پر موت کا خوف سوار ہو گیا۔ یہ تمام لوگ موت کے ڈر سے اور موت سے بچنے کے لیے اس شہر کو چھوڑ کر ایک جنگل کی طرف بھاگ گئے اور اسی جنگل میں چھپ کر اپنی زندگی گزارنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان لوگوں کی یہ حرکت سخت ناپسند آئی، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب دینے والے ایک فرشتے کو اس جنگل کی طرف بھیجا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ فرشتہ اس جنگل کی طرف آیا اور ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر ایک زوردار اور خوفناک چیخ ماری اور یہ الفاظ کہے کہ موتو یعنی تمام لوگ مر جاؤ۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ تمام کے تمام 70,000 انسان ایک دم سے موت کی نیند سو گئے۔ پیارے دوستو، ان 70,000 انسانوں پر یہ موت بغیر کسی بیماری کے ایک دم سے اچانک واقع ہوئی تھی۔ پیارے دوستو، ان مرنے والے 70,000 انسانوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن دفن کا انتظام بھی نہ کر سکتے تھے اور یہ لوگ 8 دن تک موت کی نیند سوتے رہے، یہاں تک کہ ان کی لاشیں سڑنے اور گلنے لگیں اور ان لاشوں میں سے بے انتہا تعفن اور بدبو آنے لگی، یہاں تک کہ وہ بدبو اس کے اطراف میں اور پورے شہر کے اندر پھیل گئی۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے ان پر رحم کھاتے ہوئے ان کے چاروں اطراف میں ایک بڑی دیوار کھڑی کر دی تاکہ ان کی لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں۔ پیارے دوستو، یہ لوگ اسی طرح مردہ حالت میں پڑے تھے کہ ایک دن حضرت حزقیل علیہ السلام کا گزر اسی جنگل سے ہوا تو حضرت حزقیل علیہ السلام اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کی اچانک موت کی وجہ سے بہت زیادہ غمگین اور رنجیدہ ہوئے اور بے گورو کفن ان لاشوں کو دیکھ کر حضرت حزقیل علیہ السلام کا دل بھر آیا۔ آپ غم کی وجہ سے رونے لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کرنے لگے، یا رب العالمین، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی کی وجہ سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر کو چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ یہ سب لوگ میرے شہر کے باشندے ہیں
مجھے ان لوگوں سے بہت زیادہ محبت تھی اور یہ لوگ میرے دکھ سکھ میں شریک تھے۔ افسوس کہ میری قوم کے لوگ ہلاک ہو گئے اور میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ یا رب العالمین، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ پڑھتی تھی۔ آپ اسی طرح رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے کہ اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہو گئی۔ اے حزقیل علیہ السلام، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھا ہو جاؤ۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم سن کر تمام ہڈیاں اکٹھا ہونا شروع ہو گئیں اور تمام ہڈیاں جمع ہو کر ہر آدمی کا ڈھانچہ تیار ہو گیا۔ پھر اس کے بعد دوسری وحی نازل ہوئی کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ ان ڈھانچوں سے فرما دیجئے کہ تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم سنتے ہی تمام ہڈیوں پر گوشت پوشت چڑھ گیا۔ پھر اس کے بعد تیسری وحی نازل ہوئی جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ ان مردوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اٹھ کھڑے ہو۔ چنانچہ حضرت حزقیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم پاتے ہی ان ہڈیوں کو یہ حکم دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اٹھ کھڑے ہو۔ چنانچہ حضرت حزقیل علیہ السلام کا یہ حکم پاتے ہی تمام کے تمام 70,000 مردے یہ پڑھتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے کہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت۔ اس طرح جب یہ 70,000 مردے دوبارہ زندہ ہو گئے تو یہ تمام لوگ اس جنگل سے نکل کر اپنے شہر کے اندر دوبارہ آباد ہو گئے اور اپنی عمروں کی مدت تک دوبارہ زندہ رہے۔ ان 70,000 مرنے والے انسانوں پر زندہ ہونے کے بعد موت کا اتنا نشان باقی رہا کہ ان کی اولاد کے جسموں سے سڑے ہوئی لاش کی بدبو آتی تھی اور یہ لوگ جو بھی لباس پہنتے وہ کفن بن جاتا تھا، اور قبر کے اندر جس طرح کفن میلا ہو جاتا ہے اسی طرح ان کا لباس میلا ہو جایا کرتا تھا۔ چنانچہ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں کی نسل میں پائے جاتے ہیں جو ان مرنے والے 70,000 انسانوں کی نسل میں سے ہیں، اور آج بھی ان یہودیوں کے جسموں سے سڑے ہوئے مردے کی بدبو آتی ہے۔ پیارے دوستو، اس عجیب و غریب واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں یوں بیان فرماتا ہے: اے محبوب، آپ نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے موت کے ڈر سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم ارشاد فرمایا کہ مر جاؤ، پھر انہیں دوبارہ زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ پیارے دوستو، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ انسان جتنی بھی کوشش کر لے وہ موت سے نہیں بچ سکتا، چاہے وہ بھاگ کر کہیں بھی چھپ جائے، موت ہر حال میں اسے پہنچ کر رہے گی۔ موت سے بھاگنے کی بجائے ہر انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرے اور ایسے اعمال کرے جس اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس بندے پر خوش ہو اور اس کو جنت کے اندر جگہ عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی سنتوں پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل وحید ہستہ دین اسٹوڈیو کو سبسکرائب کیجیے۔ بہت مہربانی ہوگی۔ جزاک اللہ۔